سجدہ شکر پارٹ 14۔ نمل نے زارا کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی اور چہرہ پرسکون۔ نمل نماز ادا کر کے نیچے لان میں آ گئی اور زارا پھر سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ٹھنڈی گھاس پہ چلتے ہوئے اس کا ہر زخم مزید تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن ذہنی تسکین کہیں بھی نہ تھی۔ بابا کو ہاں کہنے کے بعد وہ ابھی بھی خود کو مرتاب کے لیے قائل نہیں کر پائی تھی۔ اس کا دل اس بات پہ ٹھہرنے کو رضامند نہ تھا۔ اسے احساس ہوا شہید ٹھیک کہہ رہا تھا۔ پوری زندگی کا فیصلہ تھا، لیکن پھر بابا کی بات یاد آنے پہ اشک آنکھوں میں جھلملانے لگے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ارد گرد نرم سرگوشی ہوئی۔ کچھ نہیں، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ زندگی نے کس موڑ پہ لا چھوڑا ہے جہاں امید کا کوئی دوسرا سرا نظر نہیں آ رہا۔ وہ سر جھکائے چل رہی تھی۔ کیا تم مایوس ہو گئی ہو؟ خود سے یا زندگی سے؟ نہیں، میں مایوس نہیں ہوئی۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے سامنے سب کچھ صاف اور شفاف ہو، لیکن یہاں سب کچھ دھندلا ہے۔ ہم زندگی کے کچھ فیصلوں میں کیوں پھنس جاتے ہیں کہ یہ چنیں یا وہ، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ انتخاب ہمارا ہوتا ہے اور منصوبے اللہ کے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اچھا چنیں تو وہ ہمارے لیے برا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی مجبوری میں برا چنیں اور اس میں ہمارے لیے خیر ہو۔ لیکن مدد کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ ہے نا، قرآن، اللہ کی کتاب، اس میں سب لکھا ہے۔ سرگوشی مسکرائی۔ اس میں تو قصے ہیں نا، ہماری باتوں کا حل کہاں موجود ہے؟ تم پاگل ہو۔ قصے اور کہانیاں صرف انہی لوگوں کو لگتی ہیں جنہیں قرآن کی سمجھ نہ ہو، جو قرآن کو گہرائی میں جا کر نہیں پڑھتے۔ جو لوگ قرآن کی ہر آیت سے واقف ہوں ان کے لیے قرآن ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں رہنمائی کرتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں؟ آسان حل یہ ہے کہ تم کسی سے سمجھ لیا کرو۔ تمہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ یاد ہے، قربانی والا؟ ہاں، ماما ہر سال بڑی عید پہ سناتی ہیں اور مجھے سن کر بڑا مزہ آتا ہے۔ قصے مزے لینے کے لیے نہیں ہوتے، ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے۔ سرگوشی نے بے رخی دکھائی۔ اس میں کون سا سبق ہے؟ وہ پرجوش ہوئی۔ ماما سے دوبارہ پوچھنا، وہ تمہیں بتائیں گی۔ چلو ابھی پوچھ کے آتی ہوں۔ وہ اپنی گفتگو چھوڑ کر اٹھ گئی۔ اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ سرگوشی مدھم ہو گئی۔ رخ ماما کے روم کی طرف تھا۔ روم سے تلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ آ جائیں۔ آواز آنے کے ساتھ ہی وہ اندر چلی گئی۔ ماما، مجھے آپ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سننا ہے۔ زجاجہ نے قرآن بند کر کے مسکراہٹ لیے نمل کی طرف دیکھا۔ اچھا ادھر آؤ، میں سناتی ہوں۔ انہوں نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ خود اٹھ کر قرآن رکھ کر اس کے پہلو میں آ بیٹھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تکمیل کا پختہ ارادہ کیا۔ عزم کے ساتھ آپ نے چھری اور رسی لے کر اپنے لخت جگر سے فرمایا، بیٹے میرے ساتھ چلو، ہمیں اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے۔ وہ بنا کچھ پوچھے ساتھ ہو گئے۔ جب وادی منع میں پہنچے تو ان کا تجسس بڑھا۔ ابا جان سے پوچھا، ابا جان ہمیں کس چیز کی قربانی کرنی ہے؟ تو آپ نے اس وقت فرمایا جیسے کہ قرآن میں ہے، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ جس وقت قربانی کی جا رہی تھی اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ اس کم عمری میں بیٹے نے جانثاری کا جس متانت کے ساتھ جواب دیا وہ قابل فخر ہے۔ آپ نے باپ کے حکم کے آگے نہ نہیں کی بلکہ خوشی خوشی سر جھکا دیا۔ قرآن کریم میں کچھ یوں الفاظ ہیں، اے میرے والد بزرگوار، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کر گزریے، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربانی کی خاطر لے چلے تو شیطان بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ اس نے حکم الہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوشش اور نیک نیتی دیکھی تو اس عمل خیر کو روکنے کے لیے مکر و فریب سے کام لیا اور اس سلسلے میں اس آزمائش کو روکنے کے لیے تگودو کرنے لگا۔ وہ ایک آدمی کی صورت میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے بیٹے کو ساتھ کیوں لیا ہے؟ آپ نے کہا، ہاں، جنگل سے لکڑیاں چننے کے لیے۔ شیطان نے کہا، نہیں، وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے گھر میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، میں جانتی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، یہ تو صحیح ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شہزادے کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم فرمایا ہے تو انہوں نے بہت اچھا کیا جو اپنے رب کی اطاعت میں لگ گئے۔ شیطان یہاں سے مایوس ہو کر لوٹ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ اپنے والد کی اتباع میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شیطان آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے شہزادے، والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ابھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ آپ نے کہا، ہاں، اس جنگل سے لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ کے بابا آپ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پوچھا، وہ کیوں؟
اس نے کہا حق تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا رب نے جو حکم دیا ان کو اس کی تکمیل کرنی چاہیے۔ شیطان یہاں سے بھی ناکام لوٹا۔ نمل پوری توجہ سے انہیں سن رہی تھی۔ پھر شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس وادی میں کچھ کام کی خاطر جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا مجھے پتہ ہے اللہ نے آپ کو خواب میں بیٹا ذبح کرنے کی بات دل میں ڈالی۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا اے دشمن خدا نکل جا، دور ہو جا، میں اپنے رب کا حکم ہر صورت بجا لاؤں گا۔ اس طرح شیطان اپنی تمام کوششوں اور فریب کے باوجود مایوس اور ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ قربان کرنے والی جگہ پر پہنچ کر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لیٹنے کا کہا۔ حکم مانتے ہوئے آپ اس جگہ لیٹ گئے اور آنکھیں موند لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لمحے بیٹے کی محبت میں کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے، اس لیے دل نے اللہ کو پکارا اور چھری ان کی گردن پہ رکھ دی۔ چھری چلانے کی دیر تھی، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسماعیل کی جگہ دمبے کو بدل دیا، اور یہ ساری حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھیں کھولنے پہ پتہ چلی۔ وہ تو یہ جانتے تھے کہ اسماعیل قربان ہو گئے ہیں، اور یوں انہوں نے اپنے رب سے اور رب نے ابراہیم کی محبت کی لاج رکھ کر اپنے پیارے بندے سے وفا نبھائی۔ اسی عظیم قربانی کی یاد میں ہم مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں، بس یا کچھ اور بھی؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ماما اس واقعے میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بچے اس میں ہمارے لیے سبق تو بہت سے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں نا۔ تجسس بڑھ رہا تھا۔ جیسے اس میں محبت کا سبق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے لیے بے پناہ محبت۔ اللہ نے کہا بیٹے کو قربان کر دو، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے قربانی کرنے چل پڑے۔ حالانکہ انسان اپنی اولاد کی محبت کے آگے ہار جاتا ہے، لیکن ان کی نگاہ رب پہ ٹھہر چکی تھی۔ انہیں اپنے رب کی رضا سب سے عزیز تھی۔ اللہ نے جو آزمائش دی اس میں آپ کھرے اترے۔ آپ جانتے ہیں خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ حبیب اللہ کا مطلب ایسا دوست جو اللہ نے خود اپنے لیے چنا ہو، اور خلیل اللہ کا مطلب ایسا دوست جو ہر آزمائش رکاوٹ سے گزر کر دوست بنا ہو۔ اللہ نے انہیں اپنا خلیل اللہ بنا لیا۔ پیچھے شرط کیا تھی؟ اللہ کے فیصلوں کو دل سے مان لینا۔ جب انسان اپنے رب سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے تو اسے آزمائشوں کی آگ میں بھی جلنا پڑتا ہے، اسے ٹھوکریں بھی لگتی ہیں، اسے ناامیدی بھی ملتی ہے، اسے یہ دنیا ایک قید خانہ بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اپنے مالک حقیقی سے کوئی وجہ مانگے۔ اس کا کام تو بس سر کو جھکا لینا ہے۔ اس نے کر دیا تو بس کر دیا، نہ کوئی سوال نہ کوئی گلہ۔ آج کوئی انسان بیچ راہ میں چھوڑ جائے تو ہم خود کو سنبھال نہیں پاتے، ہمارے اللہ سے شکوے ختم نہیں ہوتے، یہ میرے ہی ساتھ ہونا تھا، میں ہی کیوں؟ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ انجان وادی میں ہاجر اور بچے کو چھوڑ دو تو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ بیوی نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا تم ہوتے کون ہو مجھے چھوڑنے والے؟ اس کے دل اور ذہن پہ جمی گرد ہٹ رہی تھی۔ بچے جس دن ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ اوپر بیٹھا ہوا رب کرتا ہے، تب ہمارے لوگوں سے شکوے ختم ہو جائیں گے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا اور فلاں نے یہ۔ اور اس بات پہ بھی یقین کہ جو ہوتا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور کچھ بہتر چھپا ہوتا ہے۔ ہم بنا کچھ سوچے واویلا مچا دیتے ہیں، ہمیں صبر کے مقام پہ اپنے سارے دکھ اور شکوے یاد آ جاتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں درد تھا۔ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب تک اپنا درد 10 بندوں کو سنا نہ لیں ہمیں صبر نہیں آتا۔ ایسا کرنے کے بعد بھی ہم اللہ سے کسی اجر کی امید باندھے رکھتے ہیں، کیا یہ صبر ہے؟ اس بات پہ پھر سے الجھ گئی۔ لوگوں سے کوئی تسلی لے کر نہیں بلکہ اللہ کے آگے اپنی بے بسی کا رونا رو کر سکون ملتا ہے، اس بات سے وہ بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ باتوں میں وقت کس قدر تیزی سے گزرا انہیں اندازہ ہی نہ ہوا۔ امان آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ اس نے دیکھا ماما کچن میں نہیں تھیں، ان کو دیکھنے روم میں آیا۔ نمل کو ان کے پاس بیٹھا دیکھ کر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ بھئی، آج تو صبح صبح 2 حسیناؤں کا دیدار ہو گیا، میرا باقی کا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے۔ وہ شرارتاً مسکراتا ہوا ماما کے پہلو میں آ بیٹھا اور زجاجہ کے کندھوں کے گرد اپنا بازو مائل کیا۔ میری پیاری ماما، کیا آج آپ کے اس معصوم سے بچے کو ناشتہ ملے گا یا آپ اپنی اس بھوتنی کے چکر میں مجھے آفس بھوکا بھیجنا چاہتی ہیں؟ امان نے نمل کو چڑھایا۔ نمل نے غصے سے گھورا، رہ جائیں آپ معصوم، پاکستان میں اگر ایک عدد اور امان پیدا ہو گیا نا تو ساری دنیا کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہاں اس کے لیے تو آپ کی سریلی آواز ہی کافی ہے۔ اب میری آواز اتنی بھی بری نہیں ہے، امان نے فخر سے اپنا کالر جھاڑا۔ جی اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گانا سنانے کی فرمائش کی جائے۔ اس نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا۔ جان چھوڑو بی بی، مجھے تمہاری باتوں سے پیٹ نہیں بھرنا۔ چھوڑ دوں گی جان آپ سب کی، اور ایسے چھوڑوں گی کہ کبھی پلٹ کر نہیں لوٹوں گی، آپ بے فکر رہیے۔ وہ ایک پھیکی مسکراہٹ لیے روم سے چلی گئی۔ زجاجہ اور امان اس کی بات کو سن کر بے دم ہو گئے۔ وہ سب لڑکے اس کے گرد جمع ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، شاید دوا کا ہی اثر تھا جو ابھی تک بے ہوش تھا۔
اصغر، ابے تو یہ کس لیے لے آیا؟ سلطان اب پانی سے بھری بالٹی اس کے ہاتھ میں دیکھ کر چونکا۔ بھائی ابھی دیکھنا کیسے ہوش میں آتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے ساری بالٹی اس کے اوپر انڈیل دی۔ پانی پڑنے کی دیر تھی، مرتاب بکھلا کر ہوش میں آ گیا، جیسے اس پہ کوئی پہاڑ گر پڑا ہو۔ وہ پورا بھیگ چکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی بند ہو رہی تھیں۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ مرتاب نے دیکھا وہ کسی گھر میں ہے اور اس کے گرد بہت زیادہ لڑکے ہیں، وہی زارا کو پکڑنے والے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں مجھے ادھر لائے ہو؟ شدید غنودگی میں وہ بول رہا تھا۔ ابے ہوش میں آ ورنہ جان لے لوں گا۔ سلطان اس پہ برسا۔ سلطان کا موبائل بجا، وہ اسے چھوڑ کر موبائل لینے کے لیے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ جی بھائی، ہم نے اس لڑکے کو پکڑ لیا ہے، اس کے ہوش میں آنے پہ زارا کا پوچھیں گے۔ کل بلاول آئے گا اس لڑکے سے ملنے، تب تک اس کی ٹھیک سے حفاظت کرنا، یہ نہ ہو اس لڑکی کی طرح یہ بھی یہاں سے فرار ہو جائے۔ تاکید کی گئی۔ اس نے مرتاب کے بارے میں ساری معلومات دے دی اور فون رکھ کر مرتاب کی طرف آیا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ مرتاب کے رہے سہے حواس بھی گئے، ہونٹ پھٹنے سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ سنبھالو اس لڑکے کو، چالاکی نہ کرنے پائے۔ سلطان انہیں تاکید کر کے باہر نکل گیا۔ پانی، اس نے پھولی ہوئی سانس میں کہا۔ زیدی کے اشارہ کرنے پہ اس سے پانی دیا گیا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے اس لڑکے نے اسے پانی پلایا۔ وہ نارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام میں شہیر آفس سے فارغ ہو کر سیدھا حیدر کی طرف آیا۔ آج بھی گیٹ اسی چھوٹی بچی نے کھولا تھا۔ اس نے بتایا کہ حیدر پاس ہی کے اسٹور سے کچھ دوائیاں اور سامان لینے گیا ہے۔ مزید سوچنے کی بجائے اس نے انتظار کرنا ہی ضروری سمجھا۔ اندر جانے کے بجائے وہ گاڑی کے پاس آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد حیدر آیا۔ گھر کے سامنے شہیر کو کھڑے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر حیدر کی طرف آیا۔ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ حیدر سے بغل گیر ہوا۔ خیریت؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اگر تم فری ہو تو۔ اچھا چلو تم اندر آؤ میرے ساتھ۔ اس کی بات سن کر شہیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ بولو کیا بات ہے؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے، انکار مت کرنا پلیز۔ مجھ سے ممکن ہوا میں پوری مدد کروں گا۔ تم جانتے ہو مرتاب کا پرسوں نمل سے نکاح ہو رہا ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ رشتہ کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں۔ تم مرتاب کے دوست ہو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس کے خلاف کھڑے ہو، بس یہ نکاح روکنے میں میری مدد کرو۔ تم اس کے ساتھ رہتے ہو، اس کی عادات، رہن سہن سب جانتے ہو۔ میں اس کا کزن ہوں، اس لیے تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے اس شادی کو روکنے میں۔ میں نمل کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گا۔ حیدر نے آرام سے اس کی بات سنی۔ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ رشتہ مرتاب کی مرضی سے بھی نہیں ہوا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور ایسے میں تم ہی سوچو، اس کی مرضی پوچھے بنا کسی اور کے ساتھ اس کو جوڑ دیا۔ وہ خود بہت ناراض ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے وہ لندن جا کر شاید نمل کو چھوڑ دے۔ یہی تو میرا مطلب ہے کہ نمل اور مرتاب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور مرتاب تو… حیدر نے اس کی بات کاٹی۔ مرتاب جس ماحول کا عادی ہے، اس میں ایک لڑکی پہ اکتفا کرتے ہوئے شادی کو چلانا بہت مشکل ہے۔ میں نے واجد انکل سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں مانے۔ میں کچھ نہیں کر پایا۔ حیدر نے بے بسی دکھائی۔ پلیز میری کچھ تو مدد کرو یہ سب روکنے میں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ نمل کے لیے میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، بس میں کچھ سوچتا ہوں، کل تک کا انتظار کرو۔ یاد سے یار، نکاح سے پہلے وہ اسے خدا حافظ کہہ کر چلا آیا۔ اس کے کندھوں سے اب کچھ حد تک بوجھ کم ہو چکا تھا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔